السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ ہود کے 8 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع احکامات ہے۔ اس کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلا ہے توحید۔ قرآن کے 3 بنیادی موضوعات ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، اور موضوع بنیادی طور پر ایک ہی ہے، وہ ہے توحید۔ یہ شرک نہ ہوتا، باقی مسئلے نہ ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جتنی خرابیاں ہیں یہ توحید نہ ہونے کی وجہ سے ہے، توحید نہ ماننے کی وجہ سے ہے، اور یہی بات بتانے کے لیے رسول آئے، جس کے لیے دوسرا موضوع رسالت۔ اور پھر جو توحید کو مانے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ بھگتے گا، اس کا اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے، اس کا ایمان بھی اس کے مطابق ہوگا، وہ جائے گا دوزخ میں۔ تو آخرت بھی یہی۔ تو اگر یہ توحید بنیادی موضوع ہے، پھر اس کے ساتھ 2 ضمنی موضوع جو رسالت اور آخرت ہے، اور سورہ اخلاص جو قرآن کا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا 3 قرآن ہے، بنیادی طور پر اس لیے اس میں خالص توحید کی بات ہوئی ہے، اس لیے اسے قرآن کا تیسرا حصہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو تیسرا موضوع ہے کہ ایک بنیادی موضوع اس پہ خالص اس پہ بات ہوئی ہے۔ اس میں یہ پہلا نقطہ ہے، کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی۔ اچھا، عبادت عبد سے ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو، جیسے عبداللہ اللہ کا غلام، عبد الرحمن رحمان کا غلام۔ غلام وہ جو ہر بات مانے، اس کے علاوہ کسی کو پکارے نہ، کسی کی آواز نہیں، کسی کا کچھ نہیں۔ تو غیر اللہ کی عبادت میں اس کو ماننا کہ یہ مدد غیب سے کر سکتا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ سن لیتا ہے، یہ بگڑی بنا دیتا ہے۔ اچھا، سب سجدے بھی ہوتے ہیں، باقی بھی کچھ ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ یہ عبادت میں ہے، کسی غیر اللہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ آیت 2 میں اللہ نے بڑا واضح کہا ہے سورہ ہود کی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت سرے سے کرنے ہی نہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ اور پھر یہ بات آیت نمبر 14 میں آ رہی ہے کہ بڑی کلیئر ہو کے کہ وہاں بھی کیا ہے کہ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود سرے سے ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا سر ہی نہیں۔ اور یہی پھر بات 26 میں آ رہی ہے، آگے آیت نمبر 26 میں، وہاں بھی یہی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ پرستش کرو اللہ کے سوا کسی کی۔ تو یہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرنی۔ اچھا، یہ جو مکہ میں مجاور بنے بیٹھے تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، حضرت ابراہیم کو لاتے، تو پھر ایسا کیا ہوا، انہوں نے اپنے بت بنا لیے، لات منات عزا، باقی کچھ۔ تو یہ چیزیں اس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ تو سورہ نوح میں 71 نمبر سورت 23-24 میں اللہ نے ذکر کیا ہے واد سوا یوگ یوس نصر کا، کہ ان کو پوجتے تھے۔ پوجتے کیسے تھے؟ وہ ان کے بزرگ تھے، ان کی مزاروں میں بیٹھے رہتے تھے، انہیں کے سے مانگتے تھے، انہیں سے فریادہ کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کو پوجتے تھے، اور اللہ نے اس چیز سے منع کی ہے۔ تو یہ سلسلہ بڑا کلیئر ہے۔ اچھا، اس میں یہ توحید کے اوپر اس میں کوئی کمپرومائز، کوئی گنجائش، کوئی سرے سے ہے ہی نہیں، توحید پہ توحید۔ اور جب توحید خراب ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ دوسرے جو پائیں لگتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جب عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، اس سے اعمال خراب ہوتے ہیں، اس سے پھر ساری خرابی اسی سے ہے۔ تو توحید مضبوط کرنی ہے، اس کو بار بار دیکھیے ان آیتوں کو۔ پھر آیت نمبر 112 میں سے استقامت کے ساتھ خود اور تمہارے ساتھی احکام الہی پر قائم رہیں۔ اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ نے کہا ہے سو قائم رہو فاستقم کما امرت، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ قائم رہو۔ ومن تاب معک، اور جو تمہارے ساتھ جنہوں نے توبہ کی ہے، جو اپنے کفر سے توبہ کی ہے، اپنے ماضی سے توبہ کی ہے، اپنی اصلاح کی ہے، ولا تطغوا، اور سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے کیا؟ فاستقم، قائم رہو، استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک متبعین بھی وہابیوں کی باتوں کی قطعاً پرواہ نہ کریں۔ اللہ نے کہا یہ ہوتے رہتے ہیں، عرفی بند غیر کی آوازیں سگا کم نہ کند رزق کے گزارا، یہ کئی آوازیں ادھر ادھر سے آتی رہتی ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، کوئی نہیں رکتا ان آوازوں سے۔ تو اللہ نے کہا ان کی مخالفوں کی قطعاً پرواہ نہیں کرنی، اور احکام الہی کی لیے پوری طرح ڈٹ جانا ہے، حدود الہی سے تجاوز نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک فرد کے ہر عمل سے پوری طرح باخبر ہے، اور ہر عمل کے ہر وقت کے باخبر ہے۔ تو یہاں پہ بڑا کلیئر اللہ نے یہاں کہا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور پھر یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے کہ استقامت کے ساتھ قائم رہنا چیزوں پہ، اور بڑا تغی نہیں کرنی۔ تغی کیا ہے؟ ہاتھ سے نکل جانا۔ تغی کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ سے نکل جانا۔ یہ اسی سے طغیانی ہے، جب دریا پانی کناروں سے نکل جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں طغیانی پہ دریا نکل جانا، تو کناروں سے نہیں نکلنا۔
تو دنیا میں بھی حدیں ہیں. کرکٹ ہاکی آپ دیکھتے ہیں, فٹ بال دیکھتے ہیں تو کیسے گول کی حد ہے, باؤنڈری لائن ہے, باقی چیزیں ہیں, رن آؤٹ ہے, اسٹیپ ہے کرکٹ میں, جی حد ہے جی وہ اس چیزوں کی لائن سے پہلے وقت سارا کچھ ہے. تو لوگوں کی حدیں اتنی اہم ہے. اچھا زمین ہے اس کی حد ہے جی, آپ کی حد ہے, میری حد ہے, سارا کچھ ہے. اللہ کی حد کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ کی حد کو جو کراس کرے گا وہ اس کو بھگتے گا پھر. تو اللہ اس کی معافی نہیں ہے. ہاں کوئی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ادروائز بندہ لگا رہے اللہ کی حدوں کو پار کرتا رہے تو سمجھے گا یہ جو ہے نا, اس لیے ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی. رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.